لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولاك لما خلقت الأفلاك. وقال في مقام آخر سيكون في أمتي 30 كذابون. وفي رواية 30 وكذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد تکریم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ شروع ہوا. جہاں اور باقی مہینے، اسلامی مہینے بابرکت ہیں، بسعادت ہیں، وہیں پر ربیع الاول کا یہ مہینہ بھی ہمارے لیے انتہائی درجہ سعادت مندی کا ذریعہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پورے عالم میں اسلام کی آفاقی روشنی پھیلی. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ ملی، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایسی ہستی کو اللہ نے مبعوث فرمایا کہ جس ہستی کے لیے یہ کون و مکان کا نقشہ سجایا، نقشہ بنایا اور اس کو وجود بخشا. اس اعتبار سے اور اس معنی کے اعتبار سے یہ مہینہ واقعتاً ہمارے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی متبرک مہینہ ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی
بعثت اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور اس لیے یہ بات مناسب ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، اس پر روشنی ڈالی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا گمراہی کی کن کن دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اور کن کن پیچیدگیوں کے اندر سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ آج جمعۃ المبارک کو چونکہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی رکھی تو ربیع الاول کا یہ پورا مہینہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بعض گوشوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جانثاری کا اور عاشقی کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں اس ذات کا ذکر ہو رہا ہو، ہم وہاں پہنچیں اور اس ذات کا ذکر اور تذکرہ سنیں اور سن کر اپنے دل کو مجلہ اور منور کریں۔ اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا بیان کرنا انسان کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے اور انسانی جذبات کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ سب مل کر اس ماہ مبارک کے جو یہ چند دن ہیں ان کے اندر یہاں پر جمعہ کے روز اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں، تاکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کا حصہ بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ المکرمہ میں ہوئی، جزیرۃ العرب میں ہوئی، اور عرب اور مکہ المکرمہ کا وہ حصہ جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، جہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے انسانیت نے استقرار پکڑا تھا اور سب سے پہلے کائنات کا وجود وہیں سے شروع ہوا تھا۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کو مرکز عالم کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا مرکز ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل اس کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ پورے عالم میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس مرکز سے بہت بار یہاں پر آبادیاں بسی ہیں اور پھر بہت بار یہاں سے آبادیاں اجڑی بھی ہیں۔ پھر آخر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک معصوم بیٹے کو اور اس کی والدہ کو اللہ کے حکم سے اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے اس قبیلے کے آباد ہونے کا جو سلسلہ وہ شروع ہوا، اور حضرت
ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ المکرمہ میں وہاں پہنچے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں ان کو چھوڑ کر جانے لگے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے آواز لگائی، اور مکہ المکرمہ کے ایک جگہ ہے جس کو آج ہم اور آپ جو ہے جنت المعلی کے نام سے جانتے ہیں، جہاں آب زمزم کا وہ کنواں ہے، وہاں پر حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چل کر یہ اماں وہاں جنت المعلی تک گئی ہے اور وہاں تک آواز لگاتی گئی، لیکن اللہ کا حکم تھا ابراہیم بچے کو اس جنگل کے اندر چھوڑنا ہے اور بات تک نہیں کرنی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یہ بھی تھا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ تو تب اس مائی نے آواز لگا کر پیچھے سے کہا، اللہ امر ربک، کیا اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے یا آپ یوں ہی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو تب اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ فرما دیجئے کہ امرانی ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت اماں ہاجرہ کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، ایک جملہ نکلا، اور بڑا ہی متبرک جملہ تھا یہ۔ حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا، اچھا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمایا اللہ پھر ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، مجھے پھر کوئی پریشانی، کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ پھر اماں ہاجرہ وہاں سے واپس آئی بیٹے کے پاس، اور اب کھانے کے لیے کوئی بڑا توشہ ان کے پاس نہیں تھا، چند جو ہے کھجوریں تھی اور ستو تھے اور پانی کا ایک چھوٹا سا جو ہے مشکیزہ تھا، اس کے علاوہ کوئی جو ہے سامان نہیں تھا۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس بوڑھی عورت نے اور وہ جو چھوٹا سا بچہ جو نہ بولنے کی سکت رکھتا تھا، نہ کچھ سمجھنے کی طاقت رکھتا تھا، نہ وہ بات کر سکتا ہے، اور تنہا جو ہے یہ دو جو ہے ایک ماں اور ایک اس کا معصوم چھوٹا سا بچہ اس وادی کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ قرار پکڑتے ہیں۔ اور اس طرح جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ پانی کا جو ہے مشکیزہ بھی ختم ہو گیا، کھانے کا سارا سامان ختم ہو گیا، اب بچے کو پیاس لگی، خود ان کو پیاس لگی، اب پانی کے لیے کوئی جو ہے وہاں طریقہ اور کوئی وسیلہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں اگر بچے کو چھوڑ کر جائیں تو ان کو ڈر تھا کہ یہ جنگلات ہے، پورا جنگل ہے، بیڑیا آئے گا، کوئی پرندہ کوئی درندہ آئے گا، بچے کو کھا جائے گا، بچے کو تکلیف پہنچا دے گا۔ تو اس دوران جو ہے حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں سے جو ہے چکر کاٹنے شروع کیے، یہاں سے صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہیں ان دونوں کے درمیان میں جو ہے چکر لگائے پانی کی تلاش میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو تب حکم دیا کہ آپ جائیں جہاں اسماعیل کے پاؤں ہیں وہاں پر مار کر پانی نکالے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ وہاں پر مارتے ہیں اور پر مار کر پانی کا وہاں سے چشمہ نکلتا ہے، اور تب جب یہ پانی بہنے لگا زور سے تو تب اماں ہاجرہ نے آ کر دیکھا کہ پانی تو بہت تیز بہ رہا ہے۔ انہوں نے تب اس وقت کہا تھا کہ زم 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 زم، ٹھہر ٹھہر کے، اتنا تیزی سے نہیں۔ اور اس وقت سے وہ چشمہ جو ہے آج تک جو ہے وہ چشمہ جاری ہے اور ساری ہے، اور سارے لوگ جو ہے اس کے اندر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس چشمے کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ جہاں وہ انسانوں کی پیاس جو ہے بجھاتا ہے، وہیں پر وہ مکمل غذا کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ اس کنویں کے اندر جو ہے خاصیت ہے، اور یہی وہ کنواں ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام کا جو ہے
سینہ چاک کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلوایا گیا، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سینہ چاک کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ چاک کرنے کے لیے جتنا سامان تھا سب جنت سے آیا تھا، لیکن وہ پانی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا، صاف کیا، یہ وہ پانی تھا جو زمزم کا پانی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا کہ جو کنویں کا پانی ہے وہ جنت کی نہروں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اعلیٰ ہوتے تو جہاں اور سامان جنت سے آ سکتا تھا تو وہاں پانی لانا کیا مشکل تھا، وہاں سے پانی بھی آ سکتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت کے کنویں جو آب زمزم کا کنواں ہے، اس کو اللہ کے یہاں بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور بڑا جو ہے متبرک یہ پانی اور یہ کنواں ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے اندر سے جب پانی پیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ اس میں سے پانی نکالیں۔ صحابہ کرام نے اس میں سے پانی نکال کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا اور پھر اپنا مبارک لعاب اس پانی میں ڈال کر حکم دیا کہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دیں، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان جو ہے اس متبرک کنویں کے، اس کنویں کے کہ جس کے ساتھ جبریل امین کے پر لگے ہوئے ہوں، اور جس کنویں کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک ہو، استعمال کریں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا۔ اور خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہنے لگے۔ چند سال بعد یمن سے ایک قبیلہ ہے جس کا نام قبیلہ جرہم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ یمن سے چلا، اور یمن میں ایک بڑا جو ہے وہ حوض ہوا کرتا تھا، تو اچانک سے وہ حوض ٹوٹا، اس کا پانی سارا نکل گیا، وہاں جو پانی تھا وہ خشک ہو گیا۔ اب وہاں کے رہنے والا یہ قبیلہ جس کا نام قبیلہ جرہم ہے، یہ پریشان ہو گئے، اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز نعمت کے طور پر اگر ہے تو وہ پانی ہے، پانی کے بغیر انسانی کیا کسی بھی چیز کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے وہ قبیلہ وہاں سے پانی کی تلاش میں نکلا، اور اس وقت کی اور آج کی بھی یہی روایت ہے کہ جو ہے قبیلے اور بستیاں وہاں آباد ہوتی ہیں جہاں پانی ہو۔ پانی کے ارد گرد میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہاں قبیلے اور بستیاں آباد ہوتی ہیں، وہاں شہر بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ قبیلہ یمن سے چلا، پانی کی تلاش میں چلتے 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 یہ مکہ المکرمہ پہنچا۔ وہاں پر چند لوگوں نے دیکھا کہ جہاں آب زمزم کا یہ کنواں ہے وہاں اوپر پرندے جو ہے منڈلا رہے ہیں، پرندے چل رہے ہیں۔ تو جو اس وقت کے سیانے قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا جاؤ پتہ لگاؤ یہاں پانی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم بہت بار آئے، یہاں ادھر آئے، لیکن اس سے پہلے تو پانی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے یہاں پانی نکل آیا ہو، آپ جائیں دے کر آئیں۔ تو چند لوگ گئے، وہاں جا کے دیکھا تو حقیقتاً پانی ہے، اور وہاں جو ہے پرندے اور جانور جو ہے اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور وہاں ایک بوڑھی عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کے پاس وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات واپس آئے قبیلے کے پاس اور آ کر بتایا کہ اس طرح وہاں تو یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہیں ٹھہرتے ہیں، ہمیں پانی کی تلاش تھی، پانی تو مل گیا۔ اب پانی ملا تو یہ اس وقت کی روایت یہ تھی کہ جہاں رہنا ہو وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں چاہے کوئی بھی ہو ان سے اجازت لیے بغیر کوئی جو ہے وہاں ٹھہرتا نہیں تھا۔ تو اس قبیلے کا ایک سردار تھا، وہ گیا اور اماں ہاجرہ سے جا کر کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں جو ہے اپنا پڑاؤ ڈالیں اور آپ جو ہے ہم یہاں رہیں آپ کے ساتھ۔ تو اماں ہاجرہ نے کہا کہ
ٹھیک ہے آپ رہیں، لیکن کنویں کے اندر آپ کا تصرف نہیں ہوگا، آپ کی ملکیت نہیں ہوگی، یہ کنواں صرف اور صرف ہمارا ہی ہوگا، ہمارا ہی تصرف ہوگا، آپ اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس شرط کے اوپر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں پر آباد ہوا، اور بہت سال ہو گئے یہ قبیلہ وہاں آباد ہوا، اور آباد ہونے کے بعد جو ہے اسی قبیلے کے بعد میں چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے جد امجد تھے، انہوں نے جو ہے قبیلہ جرہم میں شادی کی۔ جو حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی یہ قبیلہ جرہم کے اندر ہوئی، اور اس طرح یہ قبیلہ آگے بڑھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 17 سال ہوئی، 17 سال کی عمر روایات میں آتا ہے کہ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ دوبارہ مکہ المکرمہ جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ عراق کے رہنے والے تھے، اور عراق سے حضرت اسماعیل کو یہاں بھیجا، اور قبیلہ جرہم جو ہے یمن سے یہاں آیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اب آپ جائیں اور وہاں جا کے ٹھہریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، یہاں کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معاونت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد جب یہ کام مکمل ہوا، اب یہ دو پیغمبر ہیں، دو پیغمبر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دو پیغمبروں نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ قواعد آدم علیہ السلام کہ جن بنیادوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ لیکن ایک مسئلہ بیچ میں پیش یہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد طوفان نوح آیا، کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا، منہدم ہونے کے بعد اس کے بعد بھی بہت سارے حوادثات پیش آئے جن کی وجہ سے قواعد آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹ چکے تھے، ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ ملا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کے قواعد کے مطابق، آدم علیہ السلام نے جہاں سے بنیادیں اٹھائی تھی انہی کے اوپر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ انتظام کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اتنی جگہ کے اوپر بادل کو جو ہے مستقر کر دیا، اور اس بادل کا سایہ جو ہے کعبۃ اللہ کی اس جگہ کے اوپر پڑا کہ جس جگہ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کے اندر نشان لگایا، اور نشان لگانے کے بعد یہ جو ہے اس کا کام شروع ہوا، تعمیر شروع ہوئی۔ اور دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں، یعنی مصلی بنائیں۔ تو اس پتھر کی خاصیت دیکھیے، کعبۃ اللہ کے کام ادھر سے چل رہا ہے، پتھر یہاں ہے، آگے جو کام آگے بڑھ رہا پتھر بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ بتاؤ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر، اس پتھر کے اندر یہ احساس پیدا کرنا، یہ سکت پیدا کرنا، یہ طاقت پیدا کرنا کہ جدھر جدھر ضرورت پڑ رہی ہے وہ پتھر بھی ادھر ہی گھوم رہا ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی کہ وہ اس طرح گھومتا رہا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہی پتھر تھا کہ جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں ذرا بلند ہو گئی تو وہ پتھر بھی جو ہے بڑھنے لگا۔ حالانکہ پتھر جو ہے یہ جسم نامی ہے، یہ جسم ہے، نامی نہیں۔ جسم نامی اس کو کہتے ہیں کہ جو جسم بڑھنے والا ہو، جیسے انسان ہے یہ جسم ہے لیکن یہ
بڑھنے والا بھی جسم نامی ہے، یہ بڑھنے والا جسم ہے، لیکن پتھر جو ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اتنا چھوٹا سا ہو اور پھر بڑا ہو گیا ہو، نہیں دیکھا ہوگا۔ درخت جسم نامی ہے، یہ چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جس کو کرنا چاہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کام کو کہہ دیتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ سارے اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے اسباب نہیں ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، تو اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔